دین ماں حسینی رہبر ماں خمینی السلام علیکم۔ امین فاروقی حاضر خدمت ہے۔ نہیں ہو نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ان پاکستانی افراد کو جو اس وقت پاکستان میں رہائش پذیر ہیں اور پاکستان کے موجودہ حالات کی بدولت سخت نا امیدی یا مایوسی کا شکار ہیں، وہ اس عالم میں اپنے آپ کو پاکستان سے دور یعنی کینیڈا وغیرہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو امیگریشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ کس طرح وہ یہاں جب آئیں تو کن کن چیزوں کو وہ ملحوظ خاطر رکھیں، اور مزید یہ بھی بتاؤں گا کہ 1947 یعنی قیام پاکستان کے وقت ہجرت کے علاوہ سب سے بڑی ہجرت جو ہے وہ کب ہوئی۔ آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور اینڈ تک دیکھیے۔ ہمارا ہمسایہ ملک ایران، جسے اسلامی جمہوریہ ایران بھی کہا جاتا ہے، 1979 تک یعنی کہ انقلاب ایران سے پہلے تک دنیا کی عیاش ترین ممالک کی لسٹ میں سر فہرست تھا، اور بہت ساری دنیا کے مختلف ممالک سے لوگ صرف ایران میں عیاشی کے لیے آتے تھے۔ یہ وہ دور تھا جب شاہ ایران یعنی محمد رضا شاہ پہلوی کا دور تھا، وہ اس کے حکمران تھے، اور وہاں کے مقامی لوگ یعنی کہ ایرانی لوگ شہنشاہ ایران کی اس وقت کی پالیسیوں سے سخت نالاں تھے، لیکن شہنشاہ ایران کے سخت ترین قوانین کے آگے کسی کی بھی سر اٹھانے کی مجال نہ تھی۔ لیکن وہاں کا ذی شعور طبقہ شہنشاہ ایران کی اس وقت کی حکومتی پالیسیوں سے سخت مایوس تھا، اور وہ اسلامی انقلاب کا خواہاں تھا، اور بہت سارے لوگ وہاں کے ایسی سوچ رکھنے والے جو اسلامی انقلاب کے خواہاں تھے، ان کی اس سوچ کو دیوانے کا خواب کہتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے پلٹا کھایا اور شہنشاہ ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور شہنشاہ ایران اور ان کے حواریوں کو مختلف ممالک میں سیاسی پناہ لینی پڑی، اور شہنشاہ ایران اور ان کی فیملی نے مصر کے شہر کائرو میں سیاسی پناہ لی، اور وہیں پر کینسر کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد 27 جولائی 1980 کو ان کی وہیں پہ ڈیتھ ہوئی۔ لیکن شہنشاہ ایران، جو کہ دنیا میں اپنے روب و دبدبے کے اعتبار سے بہت بڑا حکمران مانا جاتا تھا، اس کو اپنے ملک میں یعنی ایران میں 2 گز مٹی بھی نصیب نہ ہوئی۔ دوسری طرف آیت اللہ خمینی نے، جو کہ انقلاب ایران کے پیشوا تھے اور اس کو انہوں نے ہیڈ کیا تھا، وہاں کی عوام نے ان کو اپنا نیا سربراہ منتخب کیا۔ انہوں نے عوام اور اپنے ساتھیوں کے تعاون سے دن رات محنت کر کے شہنشاہ ایران کا تمام سسٹم جو ہے اس کو چینج کر دیا، اور وہاں پہ ایک نئی حکومت قائم کی۔ اپنی پالیسیوں سے انہوں نے بہت جلد ایران میں ایک اسلامی انقلاب کا آغاز کیا، جس سے وہاں کے رہنے والا ہر شخص خوش اور مطمئن تھا۔ امام خمینی کی ان کاوشوں کی بدولت وہاں کی عوام نے جب مکمل طور پہ وہاں اسلامی قوانین کا نفاذ ہوا تو ایک نعرہ بلند ہوا۔ وہ نعرہ یہ تھا، دین ماں حسینی رہبر ماں خمینی۔ ناظرین، یہ نعرہ نہ صرف ایران بلکہ ایران کے ساتھ دیگر دنیا کے جو اسلامی ممالک تھے وہاں پہ بھی اس کا بہت چرچا ہوا۔ یہ میں بات کر رہا ہوں 81 کی۔ اس وقت میں بھی اتفاق سے اسٹوڈنٹ تھا، تو ہماری یونیورسٹی میں بھی یہ نعرہ بڑا بلند تھا، اور بڑا ہی شہنشاہ کی حکومت کو لوگ برے الفاظ میں یاد کرتے تھے، اور امام خمینی کو لوگوں نے دل سے ان کی عزت کرتے تھے۔ اتفاق سے ناظرین 1992 میں یعنی کہ انقلاب اور امام خمینی کی حکومت کے تقریباً کوئی 12 سال کے بعد میرا بھی پاکستان سے کوئٹہ سے بذریعہ روڈ ایران جانے کا اتفاق ہوا، اور میں بھی تہران تک جو ہے بائی روڈ میں نے سفر کیا۔ میں نے وہاں کا سسٹم دیکھا، ایون کہ اس وقت امام خمینی جو ہیں وہ رحلت فرما چکے تھے، اور ان کے مزار پہ قم میں بھی میں گیا تو، لیکن وہاں کا وہ سسٹم اتنا اچھا بنا چکے تھے کہ کسی کی کوئی مجال نہیں تھی وہ کوئی غیر قانونی کام کے بارے میں بھی سوچے۔ اور جب میں نے وہاں کا سسٹم دیکھا، کسی بھی سسٹم کی اگر میں کوئی بات کروں، اداروں کی بات کروں، عوام کی بات کروں،
تو عوام بھی اپنے اداروں سے، اپنے ملک سے، ان کی املاک سے دل و جان سے محبت کرتے تھے اور امام خمینی کو بے پناہ اچھے الفاظ میں یاد کرتے تھے۔ اور جب میں نے وہاں کا سسٹم کو بغور دیکھا اور میں 15-20 دن تقریباً وہاں پہ رہا تو میرے دل سے بھی یہ آواز اٹھی۔ مجھے وہ 1981 میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو جو نعرہ ہماری یونیورسٹی میں دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا، دین ما حسینی رہبر ما خمینی، تو واقعی میں نے کہا حضرت امام خمینی کو رہبر ما خمینی کہنے کا صحیح ان کی عوام نے حق دیا اور صحیح کہا۔ وہ واقعی یہ الفاظ اور یہ نعرہ کہلانے کے حقدار تھے۔ 1979 سے آج تک اگر ہم کاؤنٹ کریں تو تقریباً 40 سال سے زیادہ یہ عرصہ بیت چکا ہے، لیکن امام خمینی کا لگایا ہوا پودا آج بھی ایران میں پروان چڑھ رہا ہے۔ لیکن افسوس اور تشویشناک بات یہ ہے کہ 1947 یعنی قیام پاکستان کے بعد سب سے بڑی ہجرت جو پاکستان سے ہوئی وہ سن 2022 سے لے کے آج تک ہے، جس میں ہمارے تقریباً 7 لاکھ افراد جن میں فیملیز بھی شامل ہیں وہ ملک سے بیرون ممالک پرماننٹ بیسس پہ شفٹ ہو چکے ہیں۔ ان 7 لاکھ میں 5 لاکھ افراد ایسے ہیں جو ٹیکنوکریٹ سے، جن میں ہمارے ہائی کوالیفائڈ انجینئرز، ڈاکٹر اور آئی ٹی ایکسپرٹس کے علاوہ بزنس مین اور ٹریڈرز بھی شامل ہیں۔ یہ صرف اور صرف پاکستان کے موجودہ مایوسی اور نا امیدی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان 5 لاکھ ٹیکنوکریٹس کے علاوہ جو ریمیننگ 2 لاکھ ہیں وہ لوگ ہیں جن میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہیں یا فیملیز ہیں جو کہ مختلف ممالک جن میں سر فہرست امریکہ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ وغیرہ شامل ہیں وہاں پہ پرماننٹ سیٹل ہو چکے ہیں۔ اور مزید تشویشناک اور دکھ کی بات یہ ہے کہ موجودہ گیلپ سروے کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو پاکستان میں لوگ بس رہے ہیں ان میں بھی 94% لوگ پاکستان سے باہر سیٹل ہونے کی خواہاں ہیں، جو کہ بہت ہی تشویش کی بات ہے۔ اس کے برعکس اگر میں کمپیریزن کروں ایران کے لوگوں کا اور پاکستان کے لوگوں کا معاشی اعتبار سے، یعنی معاشی اعتبار سے پاکستان کے لوگ آج بھی ایرانی لوگوں سے اچھی اور بہتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے گزشتہ کئی سالوں میں امریکہ، کینیڈا، یورپ، انگلینڈ، دبئی، گلف کنٹریز وغیرہ کا بھی وزٹ کیا۔ مجھے وہاں پہ ایز اے پرماننٹ امیگرینٹ آٹے میں نمک کے برابر ایرانی لوگ ملے، لیکن اس کے برعکس ہمارے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی لوگ جو ہیں بے پناہ تعداد میں وہاں پہ سیٹل ہیں اور مزید بھی سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی ریزن میں جو سمجھتا ہوں، میری جو سمجھ میں آتی وہ یہ ہے کہ ایران کے لوگ اپنے ملک سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور جیسے بھی ان کی زندگی بسر ہو رہی ہے وہ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور وہ اپنے ان حالات سے یا اللہ کی امید سے نا امید نہیں ہیں۔ مجھے بھی اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ نہیں ہو نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو بھی گورنمنٹ آئی، پاکستان کے تقریباً ہر شہری نے اس گورنمنٹ کو دل و جان سے ایکسیپٹ نہیں کیا، ان کے رولز ریگولیشن بالکل ایکسیپٹ نہیں کیے۔ ہم جب غیر ممالک میں جاتے ہیں، ایون کہ جو ہمارے ساتھ تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پہ دبئی ہے، وہاں بھی جاتے ہیں تو جیسے ہی ہم وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں تو لینڈ کرتے ہی ہم ان کے پراپر رولز اور ریگولیشن فالو کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جب اپنے ملک میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہی اداروں پہ، اپنی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بھی جیسے دوسرے ممالک کے لوگ اپنے ممالک میں یا ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے ممالک رولز کو پراپرلی فالو کرتے ہیں، لیکن یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ کاش کہ جیسے ہم دیگر ممالک میں ایز اے وزٹر جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد، لینڈ کرنے کے بعد ڈے فرسٹ سے ہی ہم وہاں کے رولز کو پراپرلی فالو کرتے ہیں، اگر ہم واپس اپنے ملک یا اپنے ملک میں رہتے ہوئے یہاں کے بھی قوانین یا اداروں کا دل و جان سے احترام کریں اور ان رولز اور ریگولیشن کو پراپرلی فالو کریں تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک یہاں بھی ہمارے لیے پاکستان میں آسانیاں پیدا ہو سکتی ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کو بھی کوئی ایسا لیڈر عطا کرے جو کہ اس ملک کے نظم و نسق کو پراپرلی جو قائد اعظم کے فرمودات ہیں اس کے مطابق یا اس ڈگر پہ چلائے۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے
اور ہر پاکستانی کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ بھی رحم و کرم کرے اور ہمیں ایسے لیڈر عطا فرمائے، آمین۔ اب ناظرین میں چلتا ہوں کینیڈا میں جو لوگ امیگریشن کے لیے آنا چاہتے ہیں یا آ رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو یہاں پہ 2 کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو ریڈ کارپٹ یا پھولوں کی سیج ان کے لیے آنے سے پہلے سجی ہوتی ہے، اور وہ اس ریڈ کارپٹ پہ جب لینڈ کرتے ہیں تو چل کے اور ان پھولوں کی سیج کو کراس کر کے آگے بھی ان کے لیے پھولوں کی سیج ہی ہوتی ہے جس پہ وہ اپنی باقی ماندہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک تو وہ کیٹیگری ہے۔ دوسری وہ کیٹیگری ہے جو یہاں آ کے کانٹوں کے اوپر چلتے ہیں اور چلتے ہوئے اپنی باقی ماندہ زندگی جو ہے وہ پیورلی اور ٹوٹل اینڈ تک وہ سٹرگل میں ہی ان کی رہتی ہے۔ یہ دونوں کیٹیگریز پہ آج میں روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ریڈ کارپٹ اور پھولوں کی سیج والی کیٹیگری کون سی ہے، وہ کون سے لوگ ہیں پاکستان کے جو جب کینیڈا آتے ہیں تو یہاں پہ ان کے لیے ریڈ کارپٹ اور پھولوں کی سیج ہے۔ وہ سیج کیا ہے، وہ پھولوں کی سیج کیا ہے، اور ریڈ کارپٹ کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی کیٹیگری جو ریڈ کارپٹ والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں پاکستانی جو پاکستان میں جنہوں نے رہتے ہوئے مختلف ذرائع سے بے شمار دولت اکٹھی کی، اور اکٹھی کرنے کے بعد ان کو یہ خوف اور ڈر طاری ہوا کہ وہ اس دولت کو اپنی یہاں پہ خرچ نہیں کر سکیں گے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں سے پاکستان سے نکلنے کے لیے ہی پلان کیا، اور ان کو بہتر ملک ایز کمپیئر ٹو امریکہ کینیڈا ہی نظر آیا، کیونکہ یہاں پہ جو ہے ان کی جو دولت ہے وہ بھی ایز کمپیئر ٹو کینیڈا ایزیلی شفٹ ہو کر ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ وہ اپنی دولت کو یہاں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، اپنی فیملیز اور نیئر جو ان کے قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو بھی ساتھ ہی لے آتے ہیں۔ جب یہاں پہ اترتے ہیں اپنی دولت کے بلبوتے پہ وہ یہاں کے ٹاپ کے جو لیگل کنسلٹنٹ ہیں جو امیگریشن وغیرہ کے میٹرز کو ڈیل کرتے ہیں ان کو انگیج کرتے ہیں، اور انگیج کرنے کے بعد ان کا بہت کم عرصے میں ان کو لیگل سٹیٹس مل جاتا ہے۔ لیگل سٹیٹس جیسے ہی ملتا ہے وہ یہاں کے پوش ترین ایریے میں ایک اچھا سا گھر لیتے ہیں، اچھی گاڑیاں لیتے ہیں، اور ایک اچھا سا بزنس جس میں کم سے کم ذرائع یا خدشات ہوں نقصانات کے، وہ یہاں پہ کرتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ ہیوی ٹرانسپورٹ کا کام کیا ہوا ہے، ٹرالر مختلف قسم کے لیے ہوئے ہیں، پوش ایریے میں گھر لیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی کشتیاں چلا کے پاکستان سے آ چکے ہیں، اور یہاں پہ مختلف قسم کے انہوں نے یوٹیوب چینل بھی بنائے ہوئے ہیں، اس پہ پاکستان اور ان کے اداروں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ سب کچھ انہوں نے پاکستان سے کیا، ان کی شناخت ان کی جو بھی ہے وہ پاکستان سے ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ دکھی دل کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اور ان کے اداروں پہ وہ بیجا تنقید کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کیٹیگری ہے۔ دوسری کیٹیگری یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی اتنا خاص سرمایہ نہیں ہوتا، وہ تھوڑے بہت سرمایہ کو لے کے اپنا یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جی ہم بھی وہاں پہ ایک اچھا اور بہتر مستقبل یا بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ جب وہ کینیڈا یہاں آتے ہیں تو آنے کے بعد ان کو سب سے پہلے تو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ یہاں ان کو لیگل سٹیٹس لینے میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک عام وکیل کو انگیج کرتے ہیں اپنی اس کی امیگریشن کے لیے، تو اس میں پھر ان کو اچھا خاصا ٹائم جو ہے یہاں پہ لگانا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ چونکہ ان کا لیگل سٹیٹس تو نہیں ہوتا، اگر لیگل سٹیٹس ہو بھی جائے تو کینیڈا میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تقریباً اس کا میجورٹی جو علاقہ ہے کینیڈا کا وہ سرد ترین علاقوں میں جہاں پہ اکثر ٹیمپریچر جو مائنس سے بھی نیچے رہتا ہے وہاں پر ہے، وہاں زندگی بالکل مفلوج سی ہے۔ تو وہ لوگ چند ایک جگہ کینیڈا میں ایسی ہیں، جیسے انٹاریو ان کا پروونس ہے جس میں یہ ٹورنٹو بھی آتا ہے، تو اس طرف وہ موو کرتے ہیں۔ جب یہاں پہ وہ آتے ہیں تو یہ آلریڈی اوور کراؤڈیڈ ایریا ہے، مختلف ممالک سے لوگ جو ہیں امیگرینٹ جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے بس رہے ہیں۔ مارکیٹیں یہاں پہ وہی وہ ہیں جو آج سے 5 سال یا 10 سال پہلے تھی، اسٹورز وہی ہیں جو 10 سال یا 5 سال پہلے تھے۔ جابز کی یہاں پہ شدید ترین قلت ہے، اگر کہیں ملتی بھی ہے تو ان کو میکسیمم وہ اگر لیگل بھی ہے تو $6 $7 سے اوپر ان کو پر آور جو ہے وہ جاب
نہیں ملتی۔ فلیٹس کی صورتحال یہ ہے کہ 1 بیڈروم جو اپارٹمنٹ ہے یہاں پہ وہ اس وقت 1800 سے 2200 کینیڈین ڈالر پر منتھ کے اوپر ان کو رینٹ پہ ملتا ہے۔ اگر ایک شخص کمانے والا ہے یا 2 شخص کمانے والے ہیں تو میکسیمم وہ جو ہے 1200 سے 1500 کینیڈین ڈالر پر منتھ وہ کما پاتے ہیں۔ 2 اگر افراد گھر کے ہیں کمانے والے تو وہ تقریباً ان کو میکسیمم $3000 وہ ملتے ہیں۔ $3000 میں سے انہوں نے 2000 2200 $2300 جو ہے وہ انہوں نے رینٹ دے دینا ہے، باقی $100 میں انہوں نے خود بھی سروائیو کرنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ بھی سروائیو کرنا ہے، اپنا آنا جانا اور اپنے اوپر بھی انہوں نے خرچ کرنا ہے، جو ان کے لیے بڑا ہی مشکل ترین اور تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ یہاں پہ بہت ساری فیملیز ایسی ہیں جن کو میں ملا ہوں، وہ بڑی ہی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، لیکن چونکہ وہ بھی پیچھے سے کشتیاں اپنی جلا کے آ چکے ہیں تو یہاں پہ وہ مجبور ہیں کہ وہ جیسی بھی زندگی ہے وہ اس کو بسر کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ یہاں انہوں نے پھر بھی یہ ٹھان لی ہے کہ انہوں نے ایٹ اینی کاسٹ جو ہے کینیڈا کا رخ کرنا ہی کرنا ہے، تو اس کے لیے میری یہ تجاویز ہے کہ یہاں پہ جو اسکلڈ لوگ ہیں ان کی یہاں پہ ویلیو ہے۔ جیسے فرض کیا اگر آپ ڈاکٹر، انجینئر یا آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، آپ یہاں کی جو معیار ہے اس کو بھی آپ ان کی ریکوائرمنٹس کو بھی میٹ کر لیتے ہیں، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ سمپلی میٹرک، انٹر، بی اے یا ماسٹر ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہاں آنے سے پہلے آپ کو کوئی اسکلڈ ورک جو ہے، یعنی جیسے یہاں پہ لیبر میں مین یہ ہے کہ جیسے ایئر کنڈیشننگ مکینک ہے، پلمبر ہے، ہیٹنگ سسٹم کا ہے، الیکٹریشین ہے، اس قسم کا کورس اور اس پہ عبور مکمل حاصل کر کے آئے تو اس کی یہاں پہ ڈیمانڈ ہے۔ اس میں اس شخص کو اتنے پیسے مل جاتے ہیں اگر اس کے فیلڈ کا اس کو جاب مل جائے تو جس میں وہ ایزیلی اپنا اور اپنی فیملی کا گزر بسر کر سکتا ہے۔ تو میری آخر میں گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ آنے سے پہلے سب سے پہلے تو کوئی بھی ایسا ڈنکی وغیرہ کے راستے کا ہرگز نہ سوچیں، ہمیشہ لیگل راستے کو اختیار کریں، لیگل راستے سے ہی یہاں پہ آئیں۔ یہاں پہ لیگل راستے کی ہی قدر ہے اور لیگل راستے میں ہی انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے اور وہ ایزی رہتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں یہ گزارش کروں گا، پھر وہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے، میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندائے آزاد، کہ کوشش یہی کریں کہ اپنے ملک میں اگر آپ سیٹل ہیں اور آپ کا گزر بسر ٹھیک انداز میں ہو رہا ہے تو وہیں پہ آپ رہیں، پاکستان میں ہی، اور پاکستان میں ہی رہ کے ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں، اور انشاءاللہ تعالی مایوسی اور نا امیدی کفر ہے۔ اقبال کا پھر وہی شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ نہیں ہو نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہمارے ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے ہمارے اس پیارے وطن کو نوازا ہے، تو ہمیں ان نعمتوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان نعمتوں کی بدولت ہی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا و ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔